السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آج میں آپ سے یہ جو ابھی رمضان مبارک چل رہا ہے، اس رمضان مبارک کے حوالے سے ایک خوشگوار کیفیت جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے جو رمضان گزرے ہیں، اس مرتبہ جو کیفیت ہے وہ بالکل مختلف تھی۔ رمضان کا انتظار تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو کیفیت تھی وہ بہت عجیب تھی کہ بہت شدت سے رمضان مبارک کا انتظار تھا کہ جلد از جلد رمضان مبارک شروع ہو جائے۔ اسی خواہش کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ شعبان المعظم جو ہے وہ 29 کا ہو، اور بہت انتظار تھا کہ رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے سامنے جو بندے کے ارادے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، اور یہی بات بتاتی ہے کہ انسان کے آگے کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو انسان کے ارادوں کی بنیاد پر نہیں چلتا، بلکہ اللہ کے اپنے ارادے اور اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، شعبان المعظم جو ہے اس مرتبہ 30 دن کا ہوا، اور 30 دن کے بعد جب رمضان مبارک کا آغاز ہونا تھا تو اس دن عصر کے بعد بے چینی اور بے تابی جو ہے وہ اور بڑھ گئی کہ جلد از جلد مغرب کی اذانیں ہو جائیں اور رمضان مبارک شروع ہو جائے۔ تو اسی اثناء میں یعنی عصر کے بعد میں نے گھر جا کر کپڑے تبدیل کیے، وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے اور خوشبو لگائی، اور خوب تیار ہو کر مسجد میں چلا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال اس طریقے سے ہو کہ مؤذن جو ہے وہ رمضان کا استقبال اس طرح کرے کہ اللہ اکبر کی صدا لگائے اور ہم اس صدا کو سنیں۔ چنانچہ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، آپ یقین کریں کہ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور دل جو ہے وہ مچل گیا کہ الحمدللہ جس چیز کا انتظار تھا اللہ پاک نے وہ چیز عطا فرما دی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو در و دیوار بھی یہ بات بتاتی ہیں کہ رمضان جو ہے وہ آ گیا ہے۔ حالانکہ وہی دیواریں ہیں، وہی رنگ ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن رمضان مبارک آتے ہی ایک ایسی بہار اور ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات ہوتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ رمضان مبارک آ گیا ہے۔ ایسے ہی جب رمضان مبارک چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ در و دیوار جو ہے وہ خود گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان رخصت ہو۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان مبارک کے ساتھ جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ جب رمضان چلا جاتا ہے تو 6 ماہ تو وہ افسردگی میں گزارتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، اور پھر اگلے جو 5 ماہ ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں گزارتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان مبارک پھر آ رہا ہے۔ رمضان مبارک کی یہ خوشی، رمضان مبارک کی یہ کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا انتظار نصیب فرما دیں اور رمضان مبارک کی خوشی اللہ پاک نصیب فرما دیں۔ اور اس کا انتظار اس لیے تھا کہ رمضان مبارک میں انسان چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ کی قربت مطلوب ہو، اللہ کی محبت مطلوب ہو، اللہ کا پیار جس کو مطلوب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو رحمتوں کا انتظار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو مغفرت کے اعلان کا انتظار ہو، تو اس کے لیے رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے ساتھ اسی طرح وابستہ رکھیں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی بہاریں بار بار نصیب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى